بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی فرمانبرداری اور اطاعت کا پابند کیوں بنایا جبکہ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند نہیں بنایا؟ عالم نے پوچھا، اس شوہر سے تیرے کتنے بچے ہیں؟ عورت بولی، 3 بیٹے ہیں۔ اس پر عالم نے جواب دیا، اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا۔ تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب تو ہی بتا، زیادہ پابند کون ہے؟ عورت بولی، بے شک اسلام جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ سفید رنگ کے کپڑے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر کپڑا ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو، اور تمہارے سرموں میں سب سے اچھا اسمد ہے، وہ روشنی بڑھاتا اور پلکوں کو اگاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے پھر اسے یاد رکھ کر اسے دوسروں تک پہنچا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت ننگے سر بے پردہ گھر سے باہر جائے تو اس عورت کے ساتھ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے، پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا خاوند، تیسرا اس کا بھائی، چوتھا اس کا بیٹا۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے آنے پہ پوری کائنات کھڑی ہو جائے، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور جن کے آنے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جائیں انہیں فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اعتبار۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا، جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا، جو اعتبار کرے گا۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا مگر لوگوں پہ اعتبار کر کے سبق ضرور ملا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جو ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کون کون ساتھ چلتا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، نمبر 1 چپ رہنا، نمبر 2 معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیں گے، خدا کے پیچھے بھاگو، وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ مکان ہاتھوں سے بنتے ہیں، گھر دلوں سے آباد ہوتے ہیں، اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ یا اللہ دلوں کو آباد کر دے، آمین۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلی تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ اللہ پر یقین۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اللہ نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو وہ بہترین کرے گا۔